الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صالح بافل کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر پیش کریں الصلاۃ والسلام علیک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. حضرات عظیم محتشم، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ ولا الہ غیرہ الحمد والثناء پیارے آقا و مولا سرور انبیاء فخر موجودات وجہ تخلیق کائنات شافع روز جزا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے پسپناہ دے اندر ہدیہ درود اسلام پیش کرنے تو بعد آج شوال مکرم کی 9 تاریخ ہے، شوال کا دوسرا جمعہ ہے، 21 مئی ہے، اور آج کا دن سرکاری سطح تے یوم یکجہتی فلسطین کے حوالے نال منایا جا رہا ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں نال اپنی ہمدردی، اپنے تعلق کا اظہار کرنے واسطے ایک دن جلسے جلوس تقاریب ہون دیا، اور بحثیت مسلمان ساری بھی ذمہ داری ہے کہ اسی اپنی محبت، اپنی عقیدت کا اظہار انہاں مسلمان نال کریں۔ آج فلسطین لہو لہو،
فلسطین کے مسلمان گاجر مولی کی طرح کٹے جا رہے ہیں. کیڑا ظلم کیڑا ستم ہے جڑا اہل فلسطین تے نہیں توڑیا جا رہا. وہ فلسطین جڑا مسلمانوں کا بیت المقدس ہے، قبلہ اول ہے. وہ قبلہ اول جس کے ارد گرد اللہ نے برکتہ رکھ چھڑی. اللہ فرماتا ہے اقصا بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصا، وہ بیت المقدس جس کے چار چفیرے رب نے رحمت رکھی. آج وہ بیت المقدس مسلمانوں پکار دے پیا کہ لوگ آن ان کی مدد واسطے. آج فلسطین کو جانی اور مالی مدد کی لوڑ ہے. چاہیے تو ایسی نہ کہ ساری امت مسلمان انہاں لوگوں کی مدد واسطے اٹھ کے کھڑی ہو جاتی، لیکن اسی مسلمان ہو کے بھی اتنے اپنے معیار تو گر چکے ہیں کہ سارے کرنا تے جوں تک نہیں رہتی. مسلمان حکمران اپنے محلہ کے اندر بد مست ستے ہیں، کسی کو خبر نہیں کہ مسلمانوں نال فلسطین بھی جو ہو گئی ہے. وہ 313 تھے تو ڈرتا تھا زمانہ، ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی. وجہ کی ہے آج مسلمان کروڑوں میں ہو کے اتنی بڑی تعداد، کئی ملک صرف مسلمانوں دے نے، اور دنیا کے اندر کوئی خطہ زمین کوئی ملک ایسا نہیں جس میں مسلمان نہ ہوں. وہ باوجود مسلمان غلام ہیں. اسی پاکستان کے پاس ہی ہیں، پاکستان اسلامی ملک ہے، کلمہ طیبہ دے نام تے حاصل کیتا گیا ہے، وہ باوجود پھر بھی اسی یہود و نصارہ دے غلام ہیں. آخر وجہ کی ہے کہ وہ تھوڑے جے لوگ حکمرانی کرتے رہے، سر اٹھا کے چلتے رہے. آج تاریخ میں نام درجے لوگ یاد کرتے ہیں. اسی کروڑوں میں ہو کے ایٹم بم بھی رب نے عطا کیتا ہے، ہزار قسم کا اسلحہ بھی موجود ہے. کم و بیش 6 لاکھ فوج پاکستان کے کول موجود ہے. باقی اسلامی ممالک کی گل نہ کریے، صرف پاکستان کو تربیت یافتہ 6 لاکھ فوجی نے. وہ باوجود اسی غلامی کی زندگی بسر کرنے ہیں. مسلمان کا درد سارے سینے میں اٹھتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا کے کسے کونے تے کسی مسلمان کو تکلیف ہوئے تو تجھے کونے رہنے والے مسلمان کے جسم کے درد پیچ اٹھے دے کہ مسلمان مصیبت بچے. سارے قریب کشمیر کے مسلمان کٹے جا رہے ہیں، سب تکلیف نہیں ہوتی. فلسطین لہو لہو سب تکلیف نہیں ہوتی. وجہ کی سب تو بنیادی وجہ ہے اسی لوگ عیاش ہو چکے ہیں، عیش پرست آرام پرست ہو گئے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ 22 لاکھ مربع میل کے مالک نے. مسجد نبوی دے ننگے فرش دے سر تھلے ایک دا سرانا دار کے سوندے نے تے کسے سفیر دی بادشاہ دی جرت نہیں آواز دے کے جگا لے. اور ساڑھے حکمرانہ دے نال سینکڑوں فوجی نے، سینکڑوں گن مین نے رات اور چین دی نیند نہیں پہنی. اسی آرام پسند ہو گئے. جدوں تک سارے اسلاف اپنی کمر نال تلوار سجا کے رہنا، راہ جہاد تے ٹرتے رہے، اپنا مال اپنی جان اللہ دی راہ تے خرچ کرتے رہے، مال جوڑنے کا ارادہ نہ کیتا. اولاد دی محبت تو زیادہ رسول اللہ نے دین دی محبت رکھی. دوجے مسلمان کو اتنی اہمیت دیتی جتنی اپنی اولاد بہنا بھائی ماں باپ کو عزت دیتے ہیں. جدوں تک اسلام واسطے کمر بستہ رہے اتنی دیر تک اللہ نے دنیا کے اندر بھی عزت عطا فرمائی، قبر میں بھی رب عزت عطا کرے گا، حشر میں بھی رب عزت عطا کرے گا. جدوں اس عیش پسند ہو گئے، آرام پسند ہو گئے، مال دی محبت دلاں وچ آ گئی، جان دی محبت دلاں وچ آ گئی، اولاد دی محبت دلاں وچ آ گئی، مکانات کی محبت آ گئی، روپیہ پیسہ جوڑوں میں لگ پے. ہن سانو شیطان
شیطان ورگلاتا ہے کہ تو رب دی راہ تے جائے گا تو تیرا تھوڑا ہو جائے گا، راہ جہاد وچ نکلے گا تیری جان دا نقصان ہے، مال دے گا تیرے مال دا نقصان ہے، ادو دی اسی ذلت دی زندگی پہ گزارنے، ادو دی پستی دی زندگی پہ گزارنے، تھوڑی جی ہمت دی دوڑ ہے۔ آج بھی مسلمان تھوڑی جی ہمت کرے، اللہ دی رحمت دامن پھیلا کے کھلتی ہے، اللہ دی رحمت سمیٹنے واسطے تیار ہے، مسلمان تھوڑا جہا ہمت دے کرے، کوشش دے کرے، ارادہ دے بنائے۔ حضرات عزیز محتشم، آج شیطان نے سانو برقرار ہے، سرکار کا فرمان ہے، حدیث مبارک ہے، سرکار فرماتے ہیں جدوں کوئی بندہ ایمان قبول کرنے واسطے گھروں نکلے نا تے شیطان وہ راہ وچ بیٹھ جاتا ہے، اس کو روکنے کدے چلے ہیں، واقعہ میں ایمان قبول کرنے واسطے چلے ہوں، شیطان برقرار ہے، باپ دادا آبا و اجداد دین چھڑ چلے، وہ تیرے ورگا بے وقوف ہوئے نہیں، تیرا باپ تیرا دادا تیرا پردادا ایسے دین تے چلتے رہے تے تو وہ دین اور راہ چھڑ کے مسلمان ہو چلے رہے، تیرے ورگا بے وقوف ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اگر بندہ شیطان کی گل نہ منے، انکار کر دے، ایمان قبول کر لے، تو ساری زندگی کے گناہ رب معاف کر دیتا ہے۔ سرکار نے فرمایا پھر جب بندہ ہجرت کرتا ہے نا اللہ کی راہ میں، پھر شیطان روکتا ہے کہ تو مال چھڑ چلے، گھر بار بیوی بچے اولاد سب کچھ چھڑ کے دیار خیر چلے، نہ جا، خبردار بڑا نقصان ہے۔ سرکار نے فرمایا بندہ وہ نہ منے تو پھر شیطان جہاد میں جانے تو روک دے، جب بندہ جہاد کی تیاری کرے نا تو شیطان راہ وچ پہ لیتا، روک دے، کدھر چلے ہیں، جان بھی کھپائیں گا، مال بھی کھپائیں گا، یہ حاصل کی ہوئے گا جی بچ جائے گا تو کسی زنانے نے نکاح کر دے گا، مال لگ جائے گا، جی مر جائے گا جان چلی جائے گی، تیرے لبے کا کی فائدہ کی ہوئے گا، خبردار نہ جا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تو بندہ شیطان کی نہ منے، راہ جہاد میں چلا جائے، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے رحمت کرم دے سننے کہ اللہ جنت عطا کرے، اور فرمایا جہاد میدان جہاد میں جان تو پہلو، اگر وہ بندہ گھوڑے کو ڈیگ کے بھی مار جائے گا فرمایا پھر بھی اللہ اس کو جنت عطا کرے گا، کیونکہ اس کا ارادہ چنگا ہے، نیت اچھی ہے۔ اور راہ جہاد جس کو آج اسی جی چھڑانے ہیں نا، راہ جہاد اسی اپنی اولاد کو سکھانے نہیں، آج سارے سلیبس میں جو جہادی آیات ختم کی جا رہی ہیں، آج کا نوجوان جہاد کے نام تو واقف ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں جہاد کی ہوتا ہے، اس کو سکھان کی لوڑ ہے کہ جدو پاکستان بنیا سی نا، یہ بڑیاں قربانی نال بنیا سی، بڑے خون دیتے گئے سن، لکھاں لوگوں نے جانا قربان کی دیا، پھر پاکستان لگا ہے۔ آج بھی دین بچانے واسطے، شریعت محمدی بچانے واسطے، مسلمان اسلام کی حفاظت واسطے آج بھی خون کی لوڑ ہے، خون دیتیاں بغیر دین نہیں بچتا، شریعت اسلام کی حفاظت نہیں ہوتی، اور راہ جہاد جس کو اسی جی چھڑانے یہ اتنا کمال ہے کہ سرکار نے فرمایا جڑا بندہ جس گھوڑے تے چڑھ کے راہ جہاد میں جائے گا، قیامت والے نے اس گھوڑے کی لد بھی وزن کر کے اس کے نامہ والے ثواب لکھا جائے گا۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی نے آپ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا وہ بندہ جڑا راہ جہاد وچ نکلے اور راہ جہاد میں اس کے ناک کے اندر وہ جہاد کے راہ میں دھوڑ پہ جائے، مٹی پہ جائے، اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ اس راہ کی دھوڑ مٹی اور جہنم کا دھواں جمع نہ کرے گا، یعنی وہ بندہ 100% جنتی ہے، اللہ جہنم کا دھواں بھی اس تک نہ پہنچن دے گا۔ حضرات عظیم محتشم، نزہت مجالس کے اندر علامہ عبدالرحمن صفوی علیہ رحمۃ نے بڑا خوبصورت واقعہ نقل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جڑا مجاہد ہوتا ہے نا راہ جہاد میں جان والا، اللہ نے اس کو بڑی شان عطا فرمائی، یعنی شروع قرآن کی آیت میں بیان کی، جسے اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ بندے جڑے ایمان لے آئے، ایمان تو بعد وہاجروا ہجرت کی تھی، وجاہدوا جہاد کی فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، مال دی واری آئی تے مال لا دیتا، جان دی واری آئی تے جان دے دیتی،
نہ مال بچا کے رکھیا، نہ جان بچا کے رکھی۔ اللہ فرماتا ہے اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک انہوں کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اللہ کے نزدیک انہوں کی بڑی عزت ہے، مقام کی ہے، مرتبہ کی ہے۔ ان اللہ عنده اجر عظیم، اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے، بڑا عظیم اجر ہے۔ یبشرهم ربهم برحمۃ منہ ورضوان وجنات لهم فیہا نعیم مقیم۔ 10واں سپارہ ہے سورۃ توبہ ہے۔ رب کائنات شافر یبشرهم واسطے خوشخبری ہے جڑی ایمان لیا ہے، ایمان تو بعد اللہ دی راہ وچ ہجرت کیتی، رب دی راہ وچ جہاد فی سبیل اللہ کیتا، انہاں واسطے خوشخبری ہے۔ تے خوشخبری کی ہے یبشر ربهم برحمت منہ، اللہ والو رحمت دی خوشخبری ہے، ورضوان وجنات لهم، اللہ دے فضل دی، اللہ دی رحمت دی خوشخبری ہے، اللہ دی رضا دی خوشخبری ہے، انہاں واسطے جنت دی خوشخبری ہے۔ او جنت فیہا نعیم مقیم، او نعمت جڑی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، او جنت جڑی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اس کی خوشخبری ہے انہاں لوگوں واسطے۔ بڑا عظیم مرتبہ ہے مجاہد کا، بڑا عظیم مقام ہے۔ نزل مجالس علامہ عبدالرحمن صفوری فرماتے ہیں کہ مجاہد اللہ نے اتنا مقام، اتنا مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ مجاہد کے جھوٹے میں بھی اللہ نے شفا رکھ چڑی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہی ہوا میں کسی عبادت خانے کے اندر نا چند چور آ گئے، رات وقت سی، وہ چور لٹیرے سن، انہوں نے سوچا کہ رات گزارنے واسطے ہے مسجد یا عبادت خانہ جڑا ہے سب تو چنگی جگہ ہے، بھی نہ ہے کہ روکتا ہے نہ ٹوکتا ہے۔ عبادت خانے آ گئے، اس عبادت خانے کا جڑا متولی ہے نا یا عبادت کرنے والا سارا دن اس میں رہتا ہے، آپ فرماتے ہیں اس کا بچہ بیمار سی، اس کے بچے کے پیر مفلوج سن، کام نہیں سن کرتے، چونکہ مہمان سن، اس عابد نے بڑی خدمت کی، روٹی پانی کا انتظام کیا، رجایا۔ جو تو رات کو بیٹھے نا گلا باتیں چھڑیاں، پوچھا کون ہو، کتوں آئے ہو؟ علامہ عبدالرحمن صفوری فرماتے ہیں وہ چور کہنے لگے کہ اسی مجاہدان جہاد واسطے نکلے ہیں، حالانکہ چور سن، لٹیرے سن، اپنی عزت بڑھانے واسطے، اپنا مقام بنانے واسطے جھوٹ بولیا کہ اسی مجاہدان راہ جہاد وچ نکلے ہاں، رات گزارنے واسطے اتنے آ گئے۔ جب انہوں نے دسیا کہ اسی مجاہد ہاں، اس آفت نے مزید بڑی خدمت کی، بڑا عزت احترام کیتا، تے نال کہنے لگا کہ جڑا تسی پانی پیو دے نا اوہدے وچوں تھوڑا جہا بچا کے جھوٹا پانی منو دے سڑے۔ وہ چور جڑے مجاہد بڑے سن کہنے لگے کہ تو پانی کا کیا کرے گا؟ وہ آفت کہنے لگا کہ میرا بچہ بیمار ہے، اس کے پیر معذور نے، مفلوج ہے، چل پھر نہیں سکتا، تے میں سنیا ہے کہ مجاہد نے جھوٹے وچ رب نے شفا رکھی، تے میں وہ تہاڈا جھوٹا پانی اپنے بچے دے پیراں تے پانا گا، میرے رب نے چاہیا کہ اللہ اس جھوٹے پانی کا صدقہ میرے بچے کو شفا دے۔ رات وقت سے انہیں پانی بچا کے دیتا، اس عادت نے اس پانی دے نال اپنے بچے دے پیر دھوتے۔ صبح ہوئی وہ چور چلے، سارا دن ڈکیتی کرتے رہے، لٹیرے سب لٹ مار کر کے رات کو پھر اس عبادت خانے آئے۔ جب واپس عبادت خانے آئے نا بڑے حیران میں کہ وہ بچہ جڑا ایک رات پہلو چل پھر نہیں سی سکتا، اپنے پیروں سے کھلو نہیں سی سکتا، آج جو بچہ چلتا پھرتا بھی دوڑتا ہے۔ بڑے حیران ہے، پوچھا کہ یہ تیرے بچے کو شفا کتوں لگی ہے، ایسی کیڑی دوائی لگ گئی ہے کہ راتوں رات اللہ نے آرام دیتا ہے؟ انہوں آبد کہنے لگا کہ وہ جڑا تہاڈا جھوٹا پانی میں لے کے اپنے بچے دے پیر دھوتے سن، رب نے اس پانی کی برکت نال شفا عطا فرمائی ہے۔ وہ چور مان بیٹھے کہ یہ تیرا عقیدہ سی، لیکن اسی مجاہد نہیں، اسی دے چور آ لٹیرے ہاں، لیکن جھوٹ بولے اسی تیرے نال کہ اسی مجاہد ہاں، کہ اللہ نے تیرے سچے عقیدے کی وجہ تو، تیری نیک نیت کی وجہ تو اللہ نے تمہیں انعام دیتا ہے کہ اللہ نے تیرے بچے کو شفا دیتی ہے۔ علامہ صفوری فرماتے ہیں انہاں چوراں نے اسی وقت چوری کو توبہ کی اور
ساری زندگی راہ جہاد میں گزار دیتی کہ وہ مقام کہ چور بھی جھوٹ بول کے مجاہد بن جائے کہ اللہ اس کے جھوٹے بھی شفا رکھ دیتا ہے۔ آزاد عظیم محتشم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ ہے، برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار کو ایک شخص حاضر ہو عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ اے دسو کہ میں ایمان قبول کر کے مسلمان ہو جاواں کہ جہاد کراں؟ دونوں چیزاں میں جو ایک شے منگا سکتا، اگر آکھو تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا، اگر آکھو تو میں جہاد تے چلا جانا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو پھر جہاد تے جاؤ۔ برا نازل فرمانے نے شخص نے کلمہ پڑھیا فوراً جہاد تے چلا گیا، اور جدو جہاد تے گیا شروع کے اندر اللہ اس نے شہادت کا مقام عطا فرما دیتا۔ اس کی لاش سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے صحابہ، یہ بندہ تھے وہ انہی نے پوچھیا سی آج کل یا رسول اللہ بالکل ہوئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، اس نے عمل بڑا تھوڑا کیتا ہے لیکن ثواب وچ تواڈے تو بھی اگے لنگ گئے، نمازاں بھی کوئی نہیں پڑھیاں، زکاتاں بھی نہیں دیاں، صدقہ خیرات بھی نہیں کیتا، حج عمرہ بھی کوئی نہیں کیتا، کلمہ پڑھیا، کلمہ پڑھ کے جہاد تے ٹر گئے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اس کا تھوڑا جہا عمل اس کے واسطے اگر ثواب زیادہ لے کے آئے کہ اتنے نمازاں روزے نہیں پہنچے جتنے اس کا جہاد کا مقام پہنچ گیا، جتنے اس کو شہادت نے پہنچا دیتا ہے۔ سرکار دو جہاں وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہویا، شداد بن عادل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے غلام نے۔ اس حدیث پاک دے راوی نے فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی پینڈو سرکار دی بارگاہ میں آ گیا، جس مسیح نے بھی یہ جاہل گوار ہے، پینڈو سرکار دی بارگاہ میں حاضر ہویا، عرض کرا یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنے واسطے آیا، من کلمہ پڑھا کے مسلمان کرو۔ سرکار نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گیا۔ عرض کرا یا رسول اللہ ہن میرا دل یہ ہے کہ میں تھوڑی خدمت وچ رہاں، اور اگر تسی ہجرت کرو تو یا رسول اللہ میں تھوڑے نال ہجرت کراں، اور اگر یا رسول اللہ تسی جہاد کرو تو میرا دل یہ ہے میں تھوڑے نال جہاد تے جاواں، کلمہ پڑھ کے مسیحی نہ بیٹھ رہاں، عبادت چ نہ رہاں۔ یا رسول اللہ میں چاہتا یا جتھے تسی جاؤ، امن ہوئے جنگ ہوئے ہر وقت میں تھوڑے نال ہوواں۔ اللہ رسول نے فرمایا ٹھیک ہے، سرکار نے صحابہ نے ڈیوٹی لائی بھی اس کو اپنے نال رکھو، اس کو دین سکھاؤ، جدو موقع آیا اس کو بھی جنگ کے نال لے کے جاؤ۔ شداد بن حاضر فرماتے ہیں کہ اس زمانہ جنگ کا سی کچھ سرکار نے لشکر جنگ کے بھیج چکے سن اس تو پہلے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لشکر واپس آیا، مال غنیمت آیا، سرکار نے مال غنیمت لشکر میں تقسیم فرمایا۔ ان وہ اعرابی جس نے یہ عرض کی سی یا رسول اللہ میں تھوڑے نال جہاد تے جانا چاہنا، اللہ کے رسول نے اس صحابی رسول کو بھی اس مال میں جو حصہ عطا فرمایا، حالانکہ حق سی جڑے لشکر گئے سن انہاں دا حصہ سی، تے سرکار نے اس کی نیت کی وجہ تو اس مال غنیمت وچوں بھی حصہ عطا فرمایا۔ صحابی رسول سرکار نے دیکھ کے فرمایا کہ جا کے اس کو دے کے آؤ۔ کہ تو صحابی رسول مال لے کے اس عربی کو پہنچے نا، عربی پوچھتا ہے پینڈو ہوئے، پڑھا لکھا بھی نہیں، دین جانتا بھی نہیں، نمازہ روزہ کا پتہ بھی کو نہیں، لیکن یہ پتہ ہے کہ راہ جہاد آخری کی ہوئے۔ پوچھ رہے بھی یہ مال کیوں آتا ہے؟ صحابہ رسول نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب نے عطا کیتا ہے دوسرے مجاہدہ کی طرح مال غنیمت وچوں بھی تینوں حصہ عطا کیتا ہے۔ ہن وہ عربی وہ پینڈو مال چکیا کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ عرض کرتا یا رسول اللہ مال کیوں دیتا ہے؟ فرمایا تجھے مجاہدہ میں تیرا ارادہ سی کہ تینوں بھی حصہ نہیں ہے۔ عرض کرتا یا رسول اللہ میں مال واسطے ایمان قبول نہیں کیتا، دنیا کا مال دنیا کی دولت واسطے ایمان قبول نہیں کیتا۔ یا رسول اللہ تھوڑی غلامی وچ آیا، اس واسطے آیا کہ تسی جہاد کا حکم دیو، میں جہاد واسطے جاواں تے راہ جہاد میں جا کے یا رسول اللہ دشمن دا تیر میری گردن تے لگے، گردن تے اشارہ کر کے آخر یا رسول اللہ دشمن تیر مارے، اس تیر کی وجہ تو میری موت ہو جائے تے میرا رب اس موت کی وجہ تو مجھے جنت دے۔ یا رسول اللہ میں نے اس واسطے ایمان قبول کیتا ہے، میں نے اس واسطے مسلمان ہویا۔
سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، وقت آیا تو پھر تک بھی موقع دیا۔ کچھ دن تو بعد سرکار نے لشکر تیار فرمایا، اس صحابی رسول کو بھی سرکار نے جنگ تے بھیجا، وہ آرابی جنگ تے گیا، اللہ نے شہادت کا مقام عطا فرمایا۔ جب اس کی لاش سرکار کو جانسل کی بارگاہ میں حاضر ہوئی نا، اللہ کے رسول نے فرمایا اے صحابی وہ آرابی ہے جنہیں جنگ تے جان کی خواہش نے دار کیتا سی، جنہیں آخیا سی یا رسول اللہ تیر میری گردن تے لگے میری موت ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے ملاحظہ فرمایا جس جگہ تے اس صحابی رسول نے انگلی کا اشارہ کیتا سی اوتھے ہی تیر لگا ہے، اسے تیر دی وجہ تو موت ہوئی۔ اس سرکار کو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جوبہ عطا فرمایا، فرمایا میرے جوبے کے اندر اس کو کفنایا جائے۔ رسول اللہ نے خود اس کا جنازہ پڑھیا، اور جنازے کے اندر وہ واحد صحابی نے جس نے جنازے میں سرکار کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی، دعا اس نے کہ یا اللہ اے بندہ جڑا شہادت کی نیت ارادہ لے کے آیا ہے، شہادت کی موت کی نیت لے کے آیا ہے، تو یا اللہ اس کو شہادت بھی ملی ہے، تیری راہ میں جس نے جان بھی دیتی ہے۔ اللہ نے محبوب فرماتے ہیں اے باری اللہ میں اس بات کا گواہ ہوں یہ بندہ اپنے وعدے میں سچا ہے۔ وہ بندہ جڑا راہ جہاد میں جان دے اللہ کے محبوب اس نے سچے ہونے کی گواہی ہے فرماتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ اپنے زمانے میں بہت بڑے جنگجو بادشاہ بھی سن، سپاہ سالار بھی سن۔ آج اسی سمجھنے آ کہ حج اور عمرے کا بڑا ثواب ہے، بے شک حج عمرے کا بڑا ثواب ہے، کوئی شک نہیں، لیکن جدو موقع جہاد کا آ جائے، جدو دشمن کے خلاف صف بندی کا وقت آ جائے، پھر حج کا ثواب کوئی نہیں، پھر عمرے کا ثواب کوئی نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ساری زندگی کوشش کرتے رہے، ساری زندگی پیسے جوڑتے رہے کہ میں بھی حج تے جاؤں گا، ساری زندگی حج تے نہ جا سکے۔ جب 50 سال کی عمر ہوئی نا، جڑا پیسہ جوڑتے سن نا تھوڑا تھوڑا کر کے، جدو تھوڑا جہا جڑ جاتا سی کوئی نہ کوئی جنگ کا موقع آ جاتا سی، تے فرماتے سن یہ پیسے مسجد اقصی کی آزادی تو قربان، وہ مسجد اقصی جڑی اج سانو پکار دی ہے، جڑے لوگ اج مسلمانوں کو پکارتے ہیں مدد واسطے، فرماتے سارے میری دولت ہے میرا مال مسجد اقصی کی آزادی تو قربان ہے۔ تو پھر اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا، 50 سال کی عمر کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی نے 12 لاکھ یہودی اور عیسائی فوج کو شکست دے کے بیت المقدس آزاد کروایا سی۔ 50 سال کی عمر ساری زندگی جدوجہد کرتے رہے، ساری زندگی مسجد اقصی کی آزادی واسطے لڑتے رہے۔ 50 سال کی عمر 12 لاکھ فوج کو شکست دیتی۔ جدو وقت کا بادشاہ وہ سپاہ سالار اس دنیا تو رخصت ہوا نا، آج تے بادشاہ دیاں جائیداد شمار وچ نہیں ہوندیاں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جدو فوت ہوا نا تو آپ کی جائیداد پتہ کتنی سی؟ 47 درہم، ایک تلوار اور 47 درہم جائیداد سی، مال سی، اور 47 درہم اس زمانے میں اتنے سن کہ کفن اور دفن کا انتظام بھی نہیں سکتا۔ اس وقت ایک قاضی نے اپنی جیب میں جو پیسے دے کے آپ نے کفن دفن کا انتظام کیا۔ اور اگر سرکاری تو معصوم کی بات کریے نا، آخری بات اپنی بات ختم کرا دیں، اسلام امن پسند مذہب ہے، بھائی چارے محبت کا درس دیتا ہے، اور کائنات کے اندر ایک واحد مذہب ہے جڑا اپنے کو بھی غیروں کو بھی مقام عطا کرتا ہے، اور کائنات کے اندر اس میں زمین نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم واحد ہستی نے جنہوں نے ماں کو بھی عزت دیتی ہے، باپ کو بھی مقام دیتا ہے، بیٹی کو بھی مقام دیتا ہے، بھائی کو، دیگر رشتہ داروں، دیگر مسلمانوں، حتیٰ کہ یہود و نصارہ کو بھی اللہ کے رسول نے عزت و مقام عطا فرمایا۔ اور اگر سرکار نے زندگی کی بات کریے نا، اللہ کے رسول نے 63 سالہ زندگی میں سرکار نے صرف 4 عمرے کیتے ہیں۔ سرکار مکے کتنے سال گزارے نے، کئی سال مدینے بھی گزارے نے۔ اللہ کے محبوب نے ساری زندگی کے اندر 4 عمرے اور ایک حج کیتا ہے۔ اور اگر جنگاں کی بات کریے نا، لڑائی کی گل کریے تو سرکار نے اپنی زندگی کے کم و بیش 72 یا 74 جنگاں اللہ کے محبوب نے لڑیاں۔ کیا رسول اللہ تو زیادہ بھی کوئی بندہ دائی ہے؟
کیا رسول اللہ تو زیادہ بھی کوئی محبت کا درس دینے والا ہے؟ سرکار کی زندگی جیسے محبت کا درس دی ہے، امن بھائی چارے کا درس دی ہے، اتنے سرکار کی زندگی جہاد کا درس بھی دی ہے۔ سرکار کی زندگی یہ دستی ہے کہ لوگوں جب مسلمانوں نے مشکل وقت آ جائے، مسلمانوں نے جان مال محفوظ نہ ہو، اس وقت گھر میں بہ جانا جائز نہیں، بلکہ اللہ کی راہ میں نکلنا چاہیے۔ اور میری بھی نامت اللہ کا قرآن فرماتا ہے 10واں سپارہ سورہ توبہ کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ لوگوں اگر تہاڈی اولاد، تہاڈا ماں باپ، تہاڈے بہن بھائی، تہاڈی اولاد، تہاڈی رشتے داریاں، تہاڈا مال تجارت، تہاڈیاں کوٹھیاں کارا بنگلے، تہاڈی اپنی جان، تہاڈا مال اگر رب دی راہ تو تانوں روک دے، تسی جنگ واسطے نہ جاؤ، اگر جہاد کا اعلان ہو جائے، وقت جہاد آ جائے، تو پھر اپنے گھراں دے اندر سر چھپا کے بیٹھے رہو۔ تہاڈا مال، تہاڈی اولاد، تہاڈی جان، تہاڈی عزت تو اللہ دی راہ وچ نکلنے تو روک دے نا، اللہ فرماتا ہے پھر اللہ کے حکم کا انتظار کرو کہ اللہ کا حکم کی ہے، مفسر کرام فرماتے ہیں پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ آج ساڈا مال، ساری جان، ساری عزت، ساری رشتہ داریاں، سارے مکانات، ساری جائیداداں، سارے کاروبار سب اللہ کی راہ تو نکلنے تو روک دے۔ اور اگر کوئی مسلمان جہاد کی بات کرے نا، یہ 100 بندہ اٹھ کر ہوتا ہے کہ خبرداری جہاد کی ہوتا ہے، لوگوں کو برگلاتے ہو، دہشت گرد بناتے ہو۔ آج جہاد کرنے والے کو دہشت گرد کا نام ہوتا جاتا ہے۔ لوگوں یہ جہاد سیدھا جنت کا رستہ ہے۔ دنیا کے اندر بھی اللہ عزت عطا فرماتا ہے، حشر والے دن بھی رب عزت عطا فرمائے گا، قیامت والے دن جنت کے اندر بھی اللہ عزت و مقام مرتبہ عطا کرے گا۔ ان لوگوں کو الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، جنہوں نے ایمان قبول کیتا، ایمان تو بعد ہجرت کی، راہ خدا میں جہاد واسطے نکلے، مال لایا، جان لائی، جان کی پرواہ نہ کی، مال کی پرواہ نہ کی، رب فرماتا ہے انہاں دا ٹھکانہ جنت ہے، اللہ کے ہاں بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ حضرات عظیم محتشم رب کائنات کی بارگاہ میں دعائیں بجائے اللہ پاک میری تھوڑی حاضری قبول فرمائے، مالک دو جہاں سرشگار کی امن کی توفیق عطا فرمائے، آمین و معالی